سر سوال تھوڑا سا تلخ ہے اور اس کے جملے بھی ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے ہارڈ ہوں گے، لیکن میں انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سر ایک کانسٹیبل جو پنجاب پولیس کا فیس ہے سر، وہ ایک سنسان جگہ پہ رات گئے کھڑا ہے، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ مجھے اکیلے بھی گزرتے ہوئے خوف آ رہا ہے، اندھیرا ہے، بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جہاں پہ کوئی سیفٹی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا. سر اس اہلکار نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، بالکل جیسے ایک ڈکیت نے چھپایا تھا، منہ چھپایا ہوا ہے. سر نیم پلیٹ نہیں لگی ہوئی، سر اس کی بائک کی نمبر پلیٹ نہیں ہے، اس کی کوئی شناخت کچھ نہیں ہے، اور وہ مجھے روک رہا ہے. سر اس میں اور ایک ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم دونوں سے نہ نام پوچھ سکتے ہیں نہ ان کا تھانہ پوچھ سکتے ہیں، ہم پوچھیں گے وہ مائنڈ کریں گے. ویسے کہ میرے ساتھ کوئی واردات ہو رہی ہے، کوئی ڈاکو آیا، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، اس اہلکار میں اور ڈکیت میں کوئی فرق بالکل نہیں کوئی ہے. فرق جس نے اپنی شناخت چھپائی ہوئی ہے، منہ چھپایا ہوا ہے، بائک کا نمبر پلیٹ اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ اس کا نام ویزیبل ہوگا. میرا بھی اگر وہ یہی میرے آرڈر پہ گیا ہے، اگر اس کے ایس ایچ او نے اس کو کہا ہے، دیکھیں ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اطلاع آئے کہ آج آپ کا کرمنل کوئی گینگ آیا ہے، ہاؤس رابری ہونی ہے، اور وہ اکثر پیٹرن پتہ ہوتا ہے ہمیں ملزمان کا کہ آپ کی فلاں طرح کی واردات کے لیے فلاں دنوں میں کوئی گینگ ہے. فار انسٹنس وہ کے پی سے یا کسی اور پنجاب کے کسی اور ضلع سے ان دنوں میں آتا ہے اور اس طرح کی گاڑی آتی ہے، تو ہمارے نیٹ ورک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موٹر وے پہ گاڑی چڑھتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے ایس ایچ او کیا کرے گا؟ تم اس گلی میں کھڑے ہو جاؤ، تم اس میں کھڑے ہو جاؤ، لیکن پھر مجھے اپنا نام، اپنا کنسٹیبلری نمبر چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، میں اگر ڈیوٹی کر رہا ہوں اور میں وردی میں ہوں تو دس شوڈ بی ویزیبل. سر میں یہ خود کہتا ہوں کہ فرض کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک منصب دیا ہے، وہ عہدہ دیا ہے، فرض کریں میں جس چینل سے ہوں، میں اس کا کارڈ فخر کے ساتھ اپنے گلے میں لگاؤں گا. اگر کسی اہلکار کو پنجاب پولیس نے وردی دیا ہے، وہ نام کیوں نہیں لگا رہا؟ وہ اپنی شناخت کیوں نہیں دینا چاہ رہا؟ میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا تھا کہ ہم اس اہلکار سے جس کی کوئی شناخت نہیں ہے لیکن اس نے وردی پہنی، اور میں اس وردی کے احترام میں رک گیا ہوں، اس سے میں نام اور تھانہ نہیں پوچھ سکتا، اور نہ میں کسی ڈاکو سے نام اور تھانہ پوچھ سکتا ہوں. اور دونوں مجھے روک ایسی جگہ پہ رہے ہیں جو سنسان ہے، اور مجھے اس کے بعد کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میں ان کے رحم و کرم پہ ہوں، وہ میرے پہ چرس ڈال دیں، وہ میرے سے کچھ برآمد کر دیں، میرے ساتھ واردات کر دیں. سر آپ اگر اس سچویشن میں ہو کہ آپ فرض کریں کہ اس ڈپارٹمنٹ سے نہ ہوتے، آپ بہت کامیاب آدمی ہوتے یا بالکل ایک عام شہری کے طور پہ ہوتے، اور آپ کو اس طرح کے اہلکاران روکتے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور رات کے 3 بجے سنسان سڑک ہے، آپ کو کوئی شناخت نہیں پتا، آپ اس کی وردی کے احترام میں رکیں، تو آپ کا بینگ شہری کیا تاثر ہوتا؟ جو کسی بھی شہری کا تاثر ہوگا اس سچویشن میں نے آپ سے کہا اس میں اور کسی کرمنل میں کوئی فرق نہیں. مطلب ہم یہ وردی بڑے فخر سے پہنتے ہیں، ہم یہ نیم پلیٹ لگاتے ہیں، ہم اس کے اوپر سارے بیجز اور یہ چیزیں لگا کے ایک اللہ نے آنر دی ہے اور ذمہ داری بھی دی ہے ساتھ ساتھ. تو اس کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی آئیڈینٹی کیوں چھپا رہا ہوں؟ کیونکہ میں کوئی غلط کام کروں. اگر میں نے اس کو کسی کوورٹ ڈیوٹی پہ کہا ہے کہ آپ نے کوئی سادہ کپڑوں میں کوئی ڈیوٹی کرنی ہے تو پھر وہ سادہ کپڑے ہونے چاہیے. اگر میں نے اسے کہا ہے کہ وردی میں تم نے کھڑے ہونا ہے تو پھر اس کی نیم پلیٹ اور چیزیں ویزیبل ہونی چاہیے. اس میں اور کسی اور چور ڈاکو میں فرق کوئی نہیں. یہ میسج ساری پنجاب پولیس یا ساری لاہور پولیس کے ہر اس افسر کے لیے. ہم ایسے لوگوں کو ٹریس بھی کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ اس کی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا. جیسے ہی یہ پبلک بولتی ہے، جیسے ہی یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں، ایکشن بڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے، اور ڈسمسل کے بعد بحالی بھی مشکل ہے، پرچہ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر. تو ہم ایکشن لیتے ہیں اسی طرح جیسا کسی چور پہ لیتے ہیں. پچھلے سوال کا جواب جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ جو ایک شخص آپ کے حکم پہ ایک ناکہ لگا کے کھڑا ہوا ہے، سر اس کے کیا رائٹس ہیں؟ وہ مجھے کہاں تک تلاش کر سکتا ہے، اور اس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، اور میرے کیا رائٹس ہیں کہ اگر مجھے پولیس اہلکار روک رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. دیکھیں پولیس والوں سے میں جو ایکسپیکٹ کرتا ہوں، میری ایکسپیکٹیشن سب سے پہلے یہ ہے کہ کیونکہ ہم پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں، ہمیں ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں لوگوں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے. 100-150 لوگوں سے تو میری کمپلیننٹ سے بات ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ میں افسروں سے بات کر رہا ہوں، اپنے سینئر سے بات کر رہا ہوں، جونیئر سے بات کر رہا ہوں، ایس ایچ او سے رابطہ کر رہا ہوں، ناکوں پہ جاتے ہیں وہاں ملاقات ہوتی ہے. تو 200-250-300 لوگوں سے ہم ڈیلی مل رہے ہیں. تو اتنے لوگوں سے ملنے کے بعد آپ سے ایکسپیکٹڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کانڈکٹ کیسا ہونا چاہیے؟ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی میں ایک صاحب آ رہے ہیں جو کہ 70 سال کے ہیں یا 60 سال کے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، صاحب فیملی بھی ہے، ٹھیک ہے فیملی ہے یا نہیں ہے لیکن بزرگ ہے، سینئر سٹیزن ہے، عزت سے بات کریں. ٹھیک ہے، وہ ڈاکو نہیں ہے، وہ کرمنل نہیں ہے unless or until you have ادروائز کوئی انفارمیشن اس کے بارے میں. لیکن اسے بات تمیز سے کرنی ہے. موٹر وے پولیس کے ساتھ آپ کی لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے السلام علیکم اور پیار سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں کرمنل ہے، اگر آپ کو حلیہ پتہ ہے کہ فلاں ٹائپ کے یہ وہاں واردات کر کے یہ موٹر سائیکل پہ اس حلیے کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو آپ نے روکنا ہے، اور اس طرح کا پروفائل کا بندہ ہے تو پھر آپ نے الرٹ ہو کے روکنا ہے کہ آپ کے اوپر فائر نہ آ جائے. لیکن عام آدمی ہے، فیملی ہے، کہیں خواتین ہیں، بچے ہیں ساتھ، کہیں کوئی فیملی کے ساتھ موو کر رہا ہے، جہاں بھی کوئی اس طرح کی چیز ہے، پرسن ٹو پرسن آپ کا رویہ، آپ کا کانڈکٹ ایگزیمپلری ہونا چاہیے. یہ ڈپارٹمنٹ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اور یہ پبلک اس سے زیادہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے. اب ایک 60 سال کا آدمی جب مجھے شکایت کرے کہ سر میری عمر دیکھیں
اور آپ کے بندے نے تمیز سے بات نہیں کی تو یہ شرمندگی میرے لیے ہے. جہاں ہر اچھی چیز کا کریڈٹ آپ ڈی اے جی آپریشن کو دے رہے ہیں, جبکہ ڈی اے جی آپریشن نے تو شاید ایک جیب کترا بھی خود نہیں پکڑا ہوگا ان 1.5 سالوں میں, لیکن یہ میری فورس نے سارا کام کیا تو اس کا سارا کریڈٹ میرا ہے, تو ہر ڈسکریڈٹ بھی میرا ہے. ہر جگہ پہ اگر کوئی کانسٹیبل غلط کام کر رہا ہے تو اس کا جواب دہ میں ہوں نا, تو اس کے لیے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں یہ سارے انسان ہیں, بہت سارے پروفیشنز میں آپ کو سارے لوگ, ایک کلاس روم میں ایک جیسے بچے نہیں ہوتے, کوئی لائک ہوگا کوئی نہ لائک ہوگا, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عوام میں یہ تاثر کیوں ہے کہ یار یہ میرے پہ کچھ ڈال کے میرے سے نہ کچھ برآمد کرواتے ہیں؟ کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے, بالکل ایسا ہوتا رہا ہے. دیکھیں جب ہم ٹارگٹس دے دیں نا پولیس کو, آج تم 50 موٹر سائیکل اپلائیڈ فور بند کر دو, آج تم اتنے کلو چرس برآمد کر دو, پھر پولیس یہ کام کرے گی, پھر جھوٹی کارروائیاں بڑھ جائیں گی. الحمدللہ ان 1.5 سالوں میں ہم نے پہلے, اور ہمارے سی سی پی او صاحب اور میں نے مل کے پہلی بات یہ کی کہ ٹارگٹ نہیں دے رہے, جینون کام ہوگا, جینون برآمدگی ہوگی تو مانی جائے گی. اگر آپ کی چیز غلط ثابت ہو گئی اور ہوتی ہے, سسٹم پہ ٹرسٹ کریں, اس پروسیس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اگر کہیں پہ ثابت ہوا کہ فلاں سب انسپیکٹر نے, فلاں اے ایس آئی نے منشیات برآمد کی اور وہ آپ سے نہیں ہوئی, ہزاروں تو نہیں لیکن کئی ایگزامپلز ایسی ہیں جو انویسٹیگیشن میں لیٹر آن یا انکوائریز میں جب یہ ثابت ہوا کہ نہیں یہ بندہ شریف ہے اور یہاں پہ کوئی خرابی ہوئی, اس کا کوئی اور مسئلہ تھا اور اس پہ چرچ ڈال دی گئی, لین دین تھا کسی سے, کسی کا تعلق تھا پولیس سے, یا کہیں پہ کوئی اس کے ساتھ انڈیو چیز ہو گئی, وہاں پہ اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں. اس کی اس پرچے سے جان چھوٹتی ہے, پھر وہ مال مقدمہ کہاں جاتا ہے, وہ کس کے گلے پڑے گا؟ وہ جو چرس تھی ہم نے کہہ دیا کہ جی اس بندے سے تو نہیں برآمد ہوئی, یہ جس نے برآمد کی اس سے, جس نے برآمد کی ہے پھر اس کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے. سر یہ اہلکار کے پاس یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ اس پورے سسٹم کے اندر لوپ ہولز بہت سارے ہیں. یہ جو مال خانہ ہے نا, اس کو ہم نے کمپیوٹرائز جب تک نہیں ہوگا, جب تک اس کے اندر انٹری ایگزٹ کیمرے آنا جانا, ایک ایک چیز کا انٹر ہونا نکلنا, سیلنگ, اس کو 100% واٹر ٹائٹ نہیں کریں گے تو اس طرح کی چیزوں کی شکایت آتی رہے گی. سر مجھے بتائیں کہ سر یہ کیا ہمارے ہاں جو ہمارے اتنی بڑی تعداد میں جو پنجاب پولیس کا فیس ہے, ہمارے کانسٹیبلز ہیں, ان کو کیا گرومنگ اس طرح سے نہیں دی جا رہی, یا ہمارے پاس ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہے, یا ان کو اس طرح سے ہم جو ہے ان کی ٹریننگ نہیں کروا رہے کہ جو اہلکار اس وقت کھڑا ہوتا ہے, جو پوری پنجاب پولیس کی عزت اپنے کاندھوں پہ اٹھائے, عوام کے سامنے بطور پنجاب پولیس کا فیس وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. سر اگر اس کو کوئی یہ بات کہتے ہیں, مطلب کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں اس پہ ایکشن لوں گا کہ جو لوگ قانون کی پاسداری نہیں کر رہے, وہ شخص پولیس اہلکار اس ڈکیت میں نہیں فرق جو اپنی شناخت چھپا رہا ہے یا اپنی نمبر پلیٹ چھپا رہا ہے. ہم کسی بھی شخص سے ناکے پہ روکنے پہ بطور شہری جب یہ کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی صاحب نے یہ کہا, وہ کہتا ہے کون سا ڈی آئی جی, کیڑا ڈی آئی جی. تو مجھے کئی بار واقعی سوچتا ہوں کہ یہ کانسٹیبل طاقتور ہے یا ڈی آئی جی طاقتور ہے, کیونکہ حال ہی میں وہ جو شہر بانو صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے ایک کانسٹیبل نے کہا کون شہر بانو, اور وہ پھر جس طرح سے اس نے بات کی, میرا خیال ہے کہ اب وہ تو ڈسمس ہی ہوگا. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس طرح کی زبان کہیں پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے, اور آپ جس طرح سے پنجاب پولیس کی عزت اٹھائے کاندھوں پہ جو اس کے حال کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے تھا. تو سر یہ ذرا بتا دیں کہ طاقتور کون ہے, جو کانسٹیبل وہاں پہ کھڑا ہے یا ڈی آئی جی, آئی جی صاحب؟ دیکھیں ایک پالیسی ہے, ہم نے کہا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, سخت ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اگر پہلے نہیں چل رہا تھا تو اب اتنا اچھا چل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, اب کانسٹیبل کو یہ پتا ہے, کانسٹیبل نہیں کسی بھی رینک افسر کو یہ پتا ہے کہ اگر میں انوالو ہوا کسی غلط کام میں, کسی کرائم میں انوالو ہوا, اگر میں کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا, اگر میں کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوا, ڈسمسل اور پرچہ دونوں ملیں گے اور بحالی بھی نہیں ہونی. اس کے بعد دیکھیں اگر اس کو آپ نے ڈسمس کر دیا اور اس کو 8-10 مہینے تنخواہ نہیں مل رہی تو لاکھوں روپے وہ نقصان ہے. میں اس وردی سے جو عزت تھی, جس کی وجہ سے وہ ساری پاور تھی, جب وہ اتر جاتی ہے پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی نعمت تھی. تو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی سخت کر دی. سر لیکن اس مورلی کرپٹ بندے کو 8 مہینے بعد بھی اگر آپ موقع دے رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ کہیں نہ کہیں تو کافی سارا سبق مل جاتا ہے, بہت سارا سبق بھی مل جاتا ہے. جب آپ کے اپنے جو فیلوز ہیں اس پولیس والے کے جب ڈسمس ہوتا ہے نا, تب اس کو قدر آتی ہے اس وردی کی. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اگر اف یو فیل, یہ بھی ہم نے کوئی سیٹ پیٹرن نہیں رکھا کہ 8 مہینے بعد اس نے آ جانا ہے. عام طور پہ یہ کئی پی ایس ٹی سے جا کے بحال ہوتے ہیں, اس لمبے پروسیس کے بعد وہ ذلیل کافی ہو جاتے ہیں اور پرچے بھی ہوتے ہیں, پھر ریکارڈ بھی خراب ہو جاتا ہے, پھر ان کی پوسٹنگ پہ بار بھی لگ جاتی ہے, یہ دوبارہ تھانوں میں نہیں لگیں گے, یہ دوبارہ فلاں جگہ نہیں لگیں گے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہم نے کر دی سخت. کانسٹیبلری یا کوئی بھی پولیس والا قانون سے بالا تر نہیں ہے. گرومنگ کا فرق, یہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, تربیت آپ اپنے گھر سے لے کے آتے ہیں, تربیت آپ اپنے ماں باپ کی, ڈپارٹمنٹ آپ کی تربیت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ اپنا رول پلے کرتا ہے, آپ سب کو ایک ہی طرح کا سلیبس پڑھانے میں.
آپ کو آپ کا بیسک کانڈکٹ بتانے میں، آپ کو قانون پڑھانے میں، لیکن ویلیو سسٹم آپ گھر سے لے کے آتے ہیں. تو جو بندہ اس طرح کی ویلیو سسٹم کے ساتھ آیا ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈنڈا صرف اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کرنی ہے، اس میں لینینسی کوئی نہیں ہے. جہاں میرے کسی شہری کے ساتھ بدتمیزی ہوگی اس پہ کارروائی ہوگی، جہاں پولیس والا کرائم میں انوالو ہوگا اس کے اوپر ایکشن ہوگا، جہاں کرپشن میں پکڑا گیا وہاں پہ اس کے خلاف ڈسمسل اور پرچہ سر دونوں آخری ہوں گے. سوال